بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام جعفر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید غلام جعفر شاہ۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ پرائمری لیول کے اساتذہ اور والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو کون سا ایسا میتھڈ دیا جائے کہ بچہ آرام سے سبق یاد کر لے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کم از کم 2-4 پوائنٹس آپ کو ایسے مل جائیں گے جس میں آپ کے جو کمزور بچے ہیں وہ بھی چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے بہت ہی اچھا پڑھا رہے ہیں، لیکن اتنا میرا وعدہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد کم از کم 2-4 پوائنٹس آپ کو بہت ہی اچھے مل جائیں گے جن سے آپ اپنی تدریس کو بہتر کر سکتے ہیں، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایسا جادوئی طریقہ سکھاؤں گا کہ جس سے آپ چھوٹے بچوں کو بہت ہی آسانی سے پڑھا سکیں گے۔ اکثر ٹیچر ایسا کرتے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ ہے، خصوصاً اسی ٹیچر اور نرسری پریپ کے ٹیچر تعداد بہت زیادہ ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچوں کا ہوم ورک بھی چیک کرنا ہے، ان کو کلاس ورک بھی دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ایسا کیا کریں کہ آپ نے سب بچوں کی جو ہوم ورک والی کاپیاں ہیں، نوٹ بکس ہیں، ان کو اکٹھا کر لینا ہے۔ سب کو کہنا ہے کہ اپنی کاپیاں یہاں جمع کروا دو۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ بچے رش نہیں لگائیں گے، بچوں کا شور شرابہ نہیں ہوگی، کیونکہ کاپیاں آپ کے سامنے ٹیبل پہ آ چکی ہوں گی۔ اس طریقے سے اب آپ نے بچوں سے وہ کتاب والا سبق بھی سننا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے انگلش پڑھنی ہے، اس کے بعد اردو پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے گنتی کے لفظ یاد کرنے ہیں۔ جو چیز بھی ہے وہ آپ نے اپنی سیٹنگ پہلے سے بنا لینی ہے تاکہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ اب ہم نے کون سی کتاب کا سبق سر کو سنانا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ جیسے ہی اگر بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ ہوم ورک چیک کرائیں، تو ہر بچے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں چیک کراؤں، کیونکہ بچوں کی یہ عادت ہے کہ چاہے سارا دن بھی فری بیٹھے رہے لیکن وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کام پہلے لکھ لوں اور میں اپنا کام پہلے لے لوں تاکہ میں پھر آزاد ہو جاؤں۔ تو اس کا ایک کاپی اکٹھے کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کام لکھنے کے بعد ہی ان کو کام دیتا ہے، یعنی ٹیچر پہلے ہوم ورک لکھتا ہے پھر ایک ایک کر کے بچوں کو کاپیاں تقسیم کرتا ہے۔ اس طرح کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلے کام مجھے ملا ہے اور پھر کسی اور کو بعد میں ملا ہے۔ تو اس طرح اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ادھر سے ٹیچر ہوم ورک چیک کرنا شروع کر دے، ادھر سے ایک ایک بچے کو بلائے کہ آئیں اپنا سبق سنائیں۔ تو ادھر سے ایک ایک بچہ آتا ہے اپنا سبق سناتا ہے، لیکن اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے بچوں کو 2-4 منٹ دیتا ہوں کہ جس نے پوچھنا ہے گھر والا کام وہ پہلے پوچھ لے۔ تو بچے اس میں جس کو سبق یاد نہیں ہوتا وہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ سر جی یہ کام بتا دیں، یہ بتا دیں۔ اس طریقے سے پھر جب سننا شروع کرتا ہوں تو پھر بچوں کو بتانے والا کام ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں اب آپ نے ایک ایک کر کے آنا ہے۔ اس طریقے سے جو بچے سبق سنا لیتے ہیں ان کے لیے میں کلیپنگ کروا دیتا ہوں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جو نہیں سناتے ہیں ان کے بھی کلیپنگ کرواتا ہوں، لیکن ان کے لیے میں نے ایک رکھے ہوئے سزا کیا کہ اس کے لیے گونگی تالی بجانی ہے۔ یہ گونگی تالی کا میں بچوں کو کہتا ہوں چلے جی اس کے لیے گونگی تالی بجائے، تو وہ بچہ تھوڑا سا اپنی حد تک محسوس کرتا ہے، دوسرے دن وہ سبق یاد کر کے آتا ہے۔ اب بچوں کا میں نے ہوم ورک لکھنا شروع کر دیا، جیسے ادھر سے بچے کام ایک ایک کر کے سنانا ختم ہوتا ہے، ادھر سے میرا ہوم ورک والی کاپیاں چیک بھی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو کلاس ورک بھی مل چکا ہوتا ہے۔ تو اب میں آواز لگاتا ہوں کہ یہ کاپی کس کی ہے، آؤ جی، ہاں جو کل والا کام آپ نے لکھا ہے اس کی کاپی میں کہتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے ٹھیک نہیں لکھا، اس کو آپ نے اچھا کر کے لکھنا ہے۔ جس کا اچھا لکھا ہوا اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، آپ اس سے بہتر لکھنا ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے بچوں کو میں جب کاپیاں تقسیم کر دیتا ہوں تو بچے اپنا کلاس ورک لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی کلاس ورک لکھنا شروع کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہاں جی اگلا جو کتاب کا سبق ہے وہ بھی ایک ایک کر کے سنانے آ جائے۔ جب بچے کام لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں ان سے سنتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہوا کام ہے آپ نے کلاس ورک میں کاپی پر کیا لکھا ہے۔ بچے بتاتے ہیں کہ یہ اے ہے، بی ہے، اس طرح الف ہے، الف مد ہے، جو ان کا کام ہوتا ہے وہ سناتے بھی ہیں اور ساتھ اگلا جب تک وہ سناتے نہیں ہیں میں ان کو ہوم ورک نہیں دیتا۔ ہوم ورک اس وقت دیتا ہوں جب بچے اپنا کلاس ورک والا جو سبق لکھا ہوا ہے اس کو ٹھیک طرح سے لکھ بھی لیتے ہیں اور واپس مجھے سنا بھی لیتے ہیں۔ لیکن اکثر اس میں ایک ٹیچر جو ہے ناراضگی معاف
خاص کر فیمیل ٹیچر اس میں اپنی قابلیت دکھانا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ بہت ہی غلط ثابت ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ مثلا آپ دیکھیں، یہ میں انگلش کا ایک ورڈ ہے جی، کوئی بھی آپ لے لیں، بی لے لیں، اے لے لیں، سی لے لیں، کچھ بھی لے لیں۔ اب اگر ٹیچر نے لکھنا ہے نا بی، تو یہ دیکھیں یہ بی، کچھ کیا کرتے ہیں، یہ بی لکھا ہوا ہے، کچھ کیا کریں گے، کچھ اس طرح لکھنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ چھوٹے بچے کے لیے اگر آپ اپنی قابلیت دکھائیں گے تو اس کے لیے لکھنا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس سے سادہ لفظ ہے، جتنا سادہ ہو سکتا ہے اس سے اتنا سادہ لفظ ہے، کیونکہ آپ کے اور بچے کے ذہانت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اردو والا کام دے دیں، کوشش کریں کہ اردو والا کام بھی ایسے انگلش والی 4 لکیر کی جو کاپی ہے وہ استعمال کیا کریں۔ فلکی حروف کون سے ہیں اور اصلی حروف کون سے ہیں۔ مثلا اب بچے نے اگر بے لکھنی ہے نا تو اسے پتا ہے کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ بچے نے بے لکھ دی ہے۔ لیکن کچھ ٹیچر کیا کرتے ہیں، اس میں اپنی کیٹیگری بنا لیتے ہیں، مثلا جی اب اس طرح سے بچہ پھر وہ بے لکھتے لکھتے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ خدا را اپنی قابلیت نہ دکھایا کریں، بچے کے استطاعت کے مطابق اس کو لفظ دیں۔ اب اس طریقے سے 2 ہے یہ لکھا ہوا، بچے کو اب آپ نے 2 لکھانا ہے، یہ دیکھیں گے یہ مختلف 2 لکھے ہوئے ہیں جی۔ اب آپ نے اگر اس میں سے یہ 2 لکھ دیا، یہ 2 لکھ دیا، یہ 2 لکھ دیا، یہ 2 لکھ دیا، یہ ہیں سارے 2، لیکن بچے کے لیے یہ سادہ 2 لکھنا زیادہ آسان ہے۔ آپ اس کو اس طرح دیں گے تو بچہ تو بیچارہ لکھتا لکھتا سارا دن گزار دے گا، اس سے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو سادہ سا 2 لکھ کر دیں تاکہ بچہ آرام سے اس کو لکھ لے۔ جتنا سادہ اپنا سبق بنائیں گے چھوٹی کلاس کا بچہ اتنا زیادہ بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہے، اتنا زیادہ بہتر طریقے سے اپنا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی اور کوئی سوال آپ کا ذہن میں ہے تو لازم مجھ سے شیئر کیجیے گا تاکہ میں اپنا نالج آپ سے شیئر کروں، اور آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو وہ مجھ سے شیئر ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔